رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. محترم معزز مكرم فضيلة الشيخ اشفاق سلفی مدنی حفظہ اللہ ورعاہ ونفع به. اس کے بعد ذمہ داران پروگرام، معزز سامعین اور حاضرین اور پردہ نشین اسلامی خواتین اگر وہ سن رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس سال کا رمضان ہمیں ملا اور 24 روزے یا 24واں روزہ چل رہا ہے. ہم نے 23 روزے رکھے، 24واں روزہ رکھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان روزوں کو، ہماری عبادات کو قبول فرما لے، آمین. سامعین محترم، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ جس موضوع پر لبکشائی ہوگی وہ ہے رمضان کے بعد کیا. رمضان کا مہینہ برکتوں رحمتوں کا مہینہ ایک اللہ عز و جل کی بہت عظیم ترین نعمت ہے. اس نعمت کی جتنی قدر کی جائے، اس نعمت سے جتنا استفادہ کیا جائے وہ کم ہوگا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسے رمضان کا مہینہ عطا کیا اور یہ نعمت اس کے پاس موجود ہے تو اس کو بہت اچھا موقع ہے کہ اس کا صحیح فائدہ اٹھا سکے، وہ اللہ رب العالمین کی صحیح عبادت کر سکے. یہ رمضان کا مہینہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ لگائیے اس حدیث سے جس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے اور مسند احمد میں بھی وہ روایت موجود ہے. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انسان کی زندگی میں، حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ رمضان کتنی بڑی نعمت ہے اس انسان کے لیے جو کچھ کرنا چاہے. اس کا اندازہ لگائیں اس حدیث سے جس حدیث شریف میں 3 صحابہ کا ذکر ہے. 2 ایک جنگ میں غزوے میں شہید ہو گئے، تیسرے ساتھی کو زندگی ملی، بعد میں ایک مدت کے بعد ان کی وفات ان کے بستر پر ہوئی. خواب دیکھا گیا کہ یہ جو تیسرے ساتھی بعد میں جن کی وفات ان کے بستر پر ہوئی، یہ اپنے 2 ساتھیوں سے جنت میں آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں اس خواب کا تذکرہ کیا گیا جیسا کہ صحابہ کی عادت تھی رضی اللہ عنہم اجمعین کہ وہ اپنے مسائل اور اپنے خواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور پیش کرتے تاکہ مسائل کا حل معلوم ہو، خواب کی تفسیر اور تعبیر معلوم ہو. اہل علم سے رجوع ہونا، اہل علم کی صحبت میں رہنا، ان سے علم حاصل کرنا، یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے اور یہ صحابہ کا منہج ہے. اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی امن والی یا خوف والی بات پہنچتی ہے تو اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں. اس کے بجائے اگر وہ اس خبر کو، اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں یا علماء کے پاس پہنچائیں تو اس کا صحیح مطلب، صحیح استنباط کریں گے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور آتے، اپنے خوابوں کا تذکرہ کرتے تاکہ صحیح تفسیر انہیں معلوم ہو جائے. ویسے نہیں جیسے آج لوگ اپنے مسائل یا اپنے خواب کسی بھی ایک ایسے شخص کے سامنے رکھتے ہیں
جو صاحب بصیرت صاحب علم نہیں ہیں، یا میڈیا کا جو آج کل استعمال ہو رہا ہے، نمبر دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہ کون آدمی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، کوئی ہمیں خبر نہیں ہے. بس وہ نمبر خواتین یا مرد دیکھ لیتے ہیں جو چینل پر آتا ہے، اس کو لے کر فوراً ڈائل کیا جاتا ہے اور اپنے مسائل اس سے پوچھے جاتے ہیں، اپنے خواب اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں. اب وہ بدعقیدہ ہے، شرکی عقیدے کا داعی ہے، تو وہ اس طریقے سے ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ بدعت کا داعی ہے تو اس طریقے سے ان کی رہنمائی کرتا ہے. اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جب خواب پیش کیا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، آپ نے بیان فرمایا سوال کے انداز میں، الیس صلی بعدہما صلاۃ کذا وکذا وادرک رمضان فصامہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، کیا ایسی بات نہیں ہے وہ تیسرے ساتھی جس کے بارے میں خواب دیکھا گیا کہ وہ اپنے دو ساتھیوں سے آگے بڑھ گئے ہیں جنت میں، کیا انہوں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی اور ان کو رمضان ملا اور انہوں نے روزے رکھے اور اللہ کی عبادت کی؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا تو ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لوگوں کے درمیان دوری ابعد مما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان جو دوری ہے اس سے زیادہ دوری جنت میں ان لوگوں کے درمیان ہے. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غور کرو اس حدیث پر تو معلوم ہوگا کہ رمضان اگر کسی کی زندگی میں آ جائے، اللہ نے یہ نعمت اسے عطا کی، تو یہ کتنا اچھا موقع ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا سابقوا الی جنت، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض. آگے بڑھو کس چیز میں؟ دنیاوی امور میں نہیں، دنیا کے پیچھے نہیں، بلکہ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان و زمین کے درمیان ہے. تو یہ موقع رمضان آج 24واں روزہ چل رہا ہے، کچھ ایام اور بچے ہیں، پتہ نہیں 29 کا رمضان ہوگا یا 30 کا رمضان ہوگا، اللہ عالم. حدیث پر عمل کرتے ہوئے چاند کو دیکھا جائے گا اور رؤیت ثابت ہوتی ہے تو اگلا دن عید کا دن ہوگا، جیسے کہ مسئلہ جانتے ہیں. تو بچے کچھ یہ چند دن ہیں، اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے. اس مہینے، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ، جیسے اللہ جزائے خیر دے فضل الشیخ بھی بتا رہے تھے کہ یہ مہینہ جو ہے ٹریننگ کا مہینہ ہے. سلف صالحین کے بارے میں بتایا گیا، جیسے یعلا رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ سلف صالحین صحابہ رضی اللہ عنہم اس مہینے کو ایک مدرسہ سمجھتے تھے، مدرسۃ تربویہ یربون فیہا انفسکم. یہ ایک تربیتی مدرسہ تھا مہینہ، ایسے تھا ان کی زندگی میں، جس مہینے میں وہ لوگ اپنے آپ کی تربیت کرتے تھے، اپنی اصلاح کرتے تھے اور اپنے آپ کو سدھارتے تھے. یہ مہینہ عادت کے جیسے آ کر نہیں جاتا تھا ان کے پاس، جیسے کہ آج مسلمانوں کے پاس ایک عادت کے طور پر آ کر جا رہا ہے، رمضان آ کر ختم ہو جاتا ہے لیکن اخلاص باقی نہیں رہتا، عبادت کا وہ جذبہ باقی نہیں رہتا. ایسا لگتا ہے گویا کہ ان لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت کا یہی ایک مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا صرف یہی ایک مہینہ ہے، نوافل کے اہتمام کا صرف یہ ایک مہینہ ہے کہ تراویح تمہاری چھوٹ نہ جائے. اس طریقے سے جو ہے نظر آتی ہے چیز. لیکن اگر ہم سلف صالحین رضی اللہ عنہ جو ہمارے لیے جو اسوہ ہیں، الذین جو ہمارے لیے جو ہے اسوہ حسنہ اسوہ ہیں، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے، ان کے طریقے سے دین کتاب و سنت کو سمجھنا ہے. جو قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. لوگ اگر ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہوں گے. تو ان کی زندگی کا رمضان کیسے ہوتا؟ وہ رمضان کو تربیتی ادارہ سمجھتے تھے، تربیتی درسگاہ جس میں اپنی تربیت کرتے تھے، اور 6 مہینے پہلے سے اس رمضان کی آمد کا انتظار ہوتا، دعائیں ہوتی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی یبلغہم رمضان، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کر. اور سال کے چونکہ 12 مہینے ہوتے ہیں تو سلف کے بارے میں آتا ہے 6 مہینے تو رمضان کے لیے دعائیں کی جاتی، کیونکہ اس مہینے کی قدر ان کے پاس تھی، ان کو معلوم تھا کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے تاکہ سال بھر اس کا اثر باقی رہے. اس کے بعد باقی جو 6 مہینے رہتے اس میں عبادتوں کے ساتھ ساتھ دعائیں کی جاتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادات کو رمضان کی قبول فرما لے. اس سے اہتمام معلوم ہوتا ہے.
جو آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری زندگی میں یہ چیز نہیں ہے، جبکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے، عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ ابھی شیخ محترم نے وہ آیت پڑھی سورہ ذاریات کی، جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ انس و جن کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس، یہ دو مخلوق، ان کو پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلا آرڈر اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو جو دیا گیا ہے وہ عبادت کا ہے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، شاید کہ تمہارے دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے۔ اس آیت میں سب سے پہلا امر ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ امر، وہ حکم، وہ آرڈر انسانوں کو یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہے، دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس عبادت کا تعلق آخری سانس تک ہے۔ اپنے رب کی عبادت کیجئے کب تک؟ جب تک موت نہ آ جائے۔ سلف صالحین سے سوال کیا گیا، آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کو ترک کر دیتے ہیں؟ فرمایا بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، یہ بڑے برے لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ شریف لوگ نہیں ہیں جو صرف رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان کا رب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سارے مہینوں کا رب ہے۔ میرے بھائی، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آپ نے علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، ایک بات بار بار بتائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جس عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا اس میں اخلاص چاہتا ہے، اور توحید یہ ہے اخلاص العبودیہ للہ، کہ ہم اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصا، یہی حکم ہے اور یہی کلمہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ، جس کو کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں، کلمہ شہادت کہتے ہیں، جو اسلام کا بنیادی رکن ہے اور اعمال کے قبول ہونے کی پہلی شرط ہے، کیونکہ عمل انسان کا جب تک اس میں دو چیزیں نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس کو علماء نے کہا شروط قبول العبادہ، عبادت کے قبول ہونے کی دو بنیادی شرطیں، ایک اخلاص اور دوسری اتباع۔ اخلاص یہ کہ آپ خالص اللہ کے لیے عبادت کیجیے، اپنی بندگی کو، اپنی عبادت کو، جو انواع اقسام ہے جس عبادت کی، ساری عبادت کو یا ساری قسم کی عبادت کو ایک اللہ کے لیے خالص کریں، اور دوسرا یہ کہ عبادت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ مجھے بتائیے ذرا، اپنے آپ سے میں اور آپ سوال کریں، کیا ہمارے روزے اخلاص کے ساتھ رکھے جا رہے ہیں؟ یہ رمضان کی جو ہماری عبادتیں ہیں جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، افطار سحری کا اہتمام، صدقہ خیرات، مالوں کی زکات، توبہ استغفار، دعائیں، یہ سب کار خیر ہم کرتے ہیں، نیکی ہے، یہ سب عبادتیں ہیں، کیا ان میں اخلاص ہے؟ اگر یہ اخلاص ہے تو رمضان کے بعد کہاں چلا جاتا ہے یہ اخلاص؟ اگر یہ ریاکاری ہے تو رمضان کے ساتھ ختم ہو جائے گی یہ چیز۔ کیوں؟ کیونکہ دکھانے کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، بتانے کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں اخلاص اور ریاکاری یہ ضد ہیں دونوں۔ ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے اور اخلاص جو ہے عبادتوں کی شرط ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اخلاص اگر ہمارے رمضان میں ہے تو یہ اخلاص باقی رہنا چاہیے اس کا اثر، کیونکہ اخلاص ختم نہیں ہوتا ہے وقت کے ختم ہونے کے ساتھ، اخلاص تاحیات باقی رہتا ہے، اور اخلاص کا اثر ہوتا ہے، ہماری خواہشیں پوری ہوں گی اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت، اس مہینے میں عبادت اپنے نفسوں کا جائزہ لیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کے محاسبے کا سب سے اچھا وقت ہے سوتے وقت۔ رات میں جب سونے کے لیے جاؤ بستر پر تو تم فارغ البال رہتے ہو، تمہارا ذہن دنیاوی مشاغل، دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہو جاتا ہے، دکان ہو تو دکان بند، اسکول ہو تو اسکول بند، کالج بند، یونیورسٹی بند، اب تم صرف سونے کے لیے جا رہے ہو بستر پر۔ یہ بہترین وقت ہے، اپنے نفس کا جائزہ لو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اگر تم نیکیاں کر رہے ہو اللہ کا شکر ادا کرو،
کہ جس اللہ نے تمہیں نیکی کی توفیق دی ہے. اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کل بھی زندہ رکھ اور موقع دے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ سے جو ہے شکر کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور نیکی کا جذبہ آئندہ زندگی میں پیدا اپنے کرتے ہوئے دل میں سو جاؤ. اگر مر جاؤ گے تو اچھی موت آئی، کیونکہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا توفیق پر عبادتوں کی، اور عزم کیا کہ اور زندگی ملے گی کل اس کے بعد تو مزید اللہ تعالیٰ کی میں خوب عبادت کروں گا اپنی زندگی. اور اگر زندہ ہو جاؤ گے، آنکھ کھل جائے گی نیند سے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور زندگی دی ہے، تمہیں اور موقع دیا ہے تاکہ تم اور عمل کرو اور عبادت کرو. جیسے کہ اس صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حدیث پیش کی آپ کے سامنے، ان کو موقع ملا تو کتنے آگے بڑھ گئے. اب مما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو جتنا فاصلہ ہے، جو دوری ہے، اس سے زیادہ فاصلہ ان لوگوں کے درمیان ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو زندگی بھی ملی اور عبادت کی توفیق بھی مل گئی. اور اگر دیکھو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے سستی کاہلی کی ہے، اللہ کی عبادت میں سستی کاہلی کی ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو یہ اچھا وقت ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لو توبۃ نصوحا، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے اور زندگی دے تاکہ ان گناہوں سے، جن گناہوں سے میں بھی معافی مانگ رہا ہوں، اپنے آپ کو بچا سکوں. سو جاؤ. اگر مر جاؤ گے تو توبہ پر موت ہو گئی، اگر اٹھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے اور ایک دن دیا ہے زندگی کا. اس کو جو ہے پلید نہ کرنا گناہوں سے، اس کو خراب نہ کرنا اپنی زندگی کو گناہوں سے. تو میرے بھائی ایک بات غور کیجیے، یہ ہمارا رمضان کیسا رمضان ہے؟ آدمی فجر سے مغرب تک حلق کے نیچے کوئی چیز نہیں داخل کر رہا ہے، فجر سے لے کے مغرب تک. تو جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے، حلق سے باہر ساری چیزیں نکل رہی ہیں، گالی، جھوٹ، غیبت، سگریٹ پینا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیسا روزہ ہے ذرا غور کیجیے. پھر رمضان دیکھیے، ایک تو حالت دیکھیے افطار کے بعد اور افطار سے پہلے کی، اور حالت دیکھیے رمضان میں اور شوال میں، کہ رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ ہماری زندگیوں سے جو ہے عبادتیں کیسے ختم ہو جاتی ہیں. بات سمجھنے کی، غور کر، اپنے آپ پر غور کرنے کی کہ میں کس کے لیے کیا یہ سب. یہ جو جد و جہد ہوئی، یہ جو تراویح کا اہتمام جو کہ فرض نماز نہیں ہے، میں نے تراویح کا اہتمام کیا اور عید کے دن فجر میں سو رہا ہوں. میں نے تراویح پابندی سے پڑھی رمضان میں، اور شوال میں فرض نمازیں، واجب فرض نمازیں جس کی اہمیت میں قرآن مجید کی متعدد آیتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، علماء کے فتاوے ہیں تاریک صلاۃ پر کہ نماز کے ترک کرنے والے پر. یہ مجھ سے کیسے چھوٹ رہی ہیں یہ سب چیزیں؟ ایک بات یاد رکھنا معزز سامعین، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کا عمل قبول ہوا، کس کا عمل قبول نہیں ہوا ہے. علماء اکرام نے عمل کے قبول ہونے کی ایک نشانی بیان کی ہے. اہل علم نے، کیا ہے وہ؟ علامت قبول الحسنتی الحسنۃ بعدہا. نیکی کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نیکی کی جاتی ہے. مثال، کسی نے حج کیا، بہت بڑی نیکی ہے، ایک عظیم رکن ہے اسلام کا، عظیم فریضہ ہے، اس نے انجام دیا. اب وہ حج اس کا قبول ہوا یا نہیں ہوا، وہ حج کے بعد کی اپنی زندگی پر غور کرے. حج سے پہلے جو اس کی زندگی تھی، حج اس نے کر لیا، حج کے بعد کی زندگی دیکھیں. اگر حج کے بعد پابند ہے، تقوی آ گیا، اللہ سے ڈرتا ہے، اوامر کو بچا لاتا ہے، نواہی سے اجتناب کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا خیال رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس کا حج انشاءاللہ قبول ہو گیا. رمضان کو دیکھا جائے، رمضان کی جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، رمضان کے بعد اپنے حالات کو دیکھا جائے، اپنے آپ کو دیکھا جائے. اگر رمضان کے بعد بھی پابندی ہے، وہی تقوی ہے، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب، کلام اللہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری جا رہی ہے، تو اس کا مطلب انشاءاللہ رمضان کی ہماری عبادتیں قبول ہو گئی. اگر نہیں، ہم جو ہے چھوڑ دیا عبادتوں کو، تو پھر خطرہ ہے، خطرے کی گھنٹی ہے. کون چاہتا ہے کہ اس کا عمل رد کر دیا جائے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا عمل قبول ہو، لیکن عمل کس کا قبول ہوتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یہ جو ڈر ہوتا ہے، یہ جو خوف ہوتا ہے، یہ مہینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ایک رات کے لیے نہیں ہوتا ہے، ایک شب کے لیے، ایک دن کے لیے، کچھ ایام کے لیے نہیں ہوتا ہے. خوف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں اگر آ جائے تو اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے، زندگی اس کی بدل جاتی ہے. وہ اللہ والا بن کر زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے. لہٰذا ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم دیکھیں کہ رمضان کے بعد کیوں ہم اللہ کی عبادت ترک کر دیتے ہیں. یہ کیسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ کیا ریاکاری تھی نعوذ باللہ من ذالک؟
کس کو دکھانے کے لیے ہم نے عبادتیں کی؟ اور یہ کیسی کہ ایک محنت انسان کر رہا ہے پورا مہینہ اور اس محنت پر پانی پھیر رہا ہے. ایک مہینہ محنت کر رہا ہے اور اس جد و جہد کر رہا ہے اللہ کی عبادت میں کہ تراویح بھی الحمدللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ اس سے ترک نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد جو ہے ساری چیزیں ترک کر رہا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس عورت کا حال ہو گیا جس نے بڑی جد و جہد کے ساتھ اپنے ہار کو تیار کر دیا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہار کو توڑ دیتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اے لوگوں اس عورت کے جیسے مت ہو جانا، اس عورت کے جیسے مت بن جانا جس عورت نے بڑی قوت، بڑی جد و جہد، بڑی محنت کے ساتھ ایک ہار کو تیار کیا تھا. اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ اپنی اس محنت کو اپنے ہی ہاتھوں سے خراب کر دیتی ہے. محنت کو جس کو کہتے ہیں کہ اپنی محنت پر پانی پھیر دینا، اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو توڑ دیتی ہے. وہ جو ہار کو اس نے تیار کیا تھا محنت کرنے کے بعد، ایک قوت لگانے کے بعد اپنی ہی قوت کو ضائع کر دیتی ہے، یا کہیں کہ اپنی ہی اس بنائے ہوئے ہار کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے توڑ کر جو ہے خراب کر دیتی ہے. یہ پاگل عورت ہے کیونکہ یہ اپنی محنت پر پانی پھیر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، ایسی عورت کے جیسے مت ہو جانا کہ محنت کرو تم، اس کے بعد تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حفاظت کرو کہ مہینے کے نہ بلکہ سال بھر اللہ رب العالمین کی عبادت ہو، اہتمام ہو، اپنے نفس کی تربیت کی جائے. اس روزوں کے پیچھے یا عبادات کا ثمرہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون بتایا گیا ہے. تقوی آ جائے، تقوی آ جائے، دلوں میں تقوی آئے گا تو انشاءاللہ اس کا اثر ہمارے پورے سال رہے گا اور ہم رمضان کے بعد بھی پابند ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آیا. اور یہ بات بھی معلوم ہے سب کو کہ اللہ رب العالمین جو کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرنے والا ہے، باس پرسی ہوگی، ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا. تو کیا صرف رمضان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کیا ہم بھول گئے جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا آدمی قدم نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن جب تک کہ اللہ عز و جل 4 چیزوں کے متعلق سے سوال نہیں کرے گا. حتی یسأل عن 4 عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ عمره، اس کی عمر کے متعلق، اس کی لائف کے متعلق سوال کیا جائے گا. صرف رمضان کے متعلق نہیں، پوری زندگی. اگر ہم نے 50 سال زندگی گزاری، 50 سال زندگی کہاں گزاری؟ اطاعت میں یا نافرمانی میں؟ بندگی میں یا جو ہے بندگی کو ہم نے ترک کیا؟ واجبات پر عمل کرتے ہوئے، نواہی سے بچتے ہوئے، یا جو ہے واجبات کو ترک کرتے ہوئے اور نواہی کا ارتکاب کرتے ہوئے، منع کردہ چیزوں کے قریب جاتے ہوئے، حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری عمر کے متعلق کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرنے والا ہے. ایک دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوانی، ہماری جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا. جوانی جو ہے کہاں گزاری ہم نے؟ اللہ کی اطاعت میں گزاری یا اللہ کی نافرمانی میں گزاری؟ پھر مال کے متعلق سوال کیا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ علم کے متعلق سوال کیا جائے گا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا. اللہ اکبر. تو سوال صرف مہینے کا تو نہیں ہوا، پھر پورے سال کا ہوا ہے. لہذا ہم دیکھیں کہ کیوں ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے. اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں. سلف کہتے تھے رحمہم اللہ، ہم کو سب سے زیادہ محنت جس چیز کے لیے کرنی پڑی وہ ہے دلوں میں اخلاص پیدا کرنا. اخلاص العبودیہ للہ، خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو. وہ اللہ رمضان کا بھی رب ہے، شوال کا بھی رب ہے، محرم میں بھی اس کی عبادت ہم پر واجب ہے. اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے. رمضان کی عبادتیں اخلاص کے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا اور ہماری خواہشیں پوری ہوں گی. جیسا کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، اللہ اکبر. اخلاص کا اثر دیکھیے، اخلاص کا اثر دیکھیے، سبحان اللہ. ایک صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو لشکر کا امیر مقرر کر کے ایک غزوے میں روانہ کرتے ہیں. اس میں جو ہے مال غنیمت ملتا ہے تو مال غنیمت کا ایک حصہ جو ہے ایک صحابی کو دیا جاتا ہے. وہ صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے اور اس جنگ میں وہ شریک ہوئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ مقرر کیا مال غنیمت کا اور ان کی طرف روانہ کیا کہ یہ فلاں کا حصہ ہے، لے جا کر دے دو، تو جا کر ان کو دینے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کا حصہ ہے مقرر مال غنیمت کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں لوں گا اس کو. بہرحال وہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے تو ایمان نہیں لایا، میں نے اس لیے کلمہ نہیں پڑھا کہ یہ مال مجھے چاہیے، بلکہ میں نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا حدیث کے الفاظ سے، کیا چاہتے ہو تم؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں
کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں، دشمن کی طرف سے ایک تیر آئے، انگلی سے اشارہ کیا اپنے حلق کی طرف، گردن حلق کی طرف، کہا کہ ایک تیر آئے دشمن کی طرف سے اور یہاں لگے اور چیرتا ہوا چلا جائے، اللہ کے راستے میں شہید ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اگر تم مخلص ہو تو ایسے ہی ہوگا، اگر تم اپنی بات میں مخلص ہو تو ایسے ہی ہوگا۔ اس کے بعد دوبارہ جو جنگ لڑی گئی اس میں وہ شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی اس حدیث میں، گیا جا کر دیکھا گیا ان کو، تو انگلی سے ان کو صحابہ نے جا کر دیکھا تو وہ شہید تھے، اور ان پر جب نظر ڈالی گئی تو انگلی سے حلق کے جس حصے کی طرف انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشارہ کیا تھا وہیں پر سوراخ تھا تیر کا، وہیں پر نشان تھا۔ اخلاص کا اثر دیکھیے، سبحان اللہ، ایسے جو انہوں نے کیا تھا کیونکہ صحابہ تھے وہاں پر، وہیں پر ان کو تیر کا نشان لگا اور ان کی اللہ کے راستے میں شہادت ہو گئی۔ میرے بھائی، اخلاص کا اثر ہوتا ہے زندگی میں۔ ہمارے پاس اگر عبادتوں میں اخلاص ہے تو اس کا اثر ضرور ہوگا رمضان کے بعد، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اثر باقی رکھے، اللہ سے اخلاص کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ شیطان ابلیس ہمیں جو ہے اخلاص سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، یا دشمنان اسلام ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت سے دور ہو جائیں، ہم دینداری کو ترک کر دیں، تقوی کو ختم کر دیں، دین کے راستے کو چھوڑ دیں، ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے اہل باطل کی طرف سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں ان چیزوں سے، شیطانی حملوں سے، نفس امارہ کے بہکاوے سے، یا شیاطین الانس والجن کے بہکاوے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتے رہیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے جنت کے ہم مستحق ہو سکیں، اور یہ جو سستی کاہلی عبادتوں میں ہوتی ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ میں پرسوں جو ہے علامہ محمد بن صالح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پڑھ رہا تھا تو بڑا تعجب ہوا جو انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ محمد بن صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں عبادتوں میں اللہ کی اطاعت میں سستی کاہلی ہو رہی ہے، عبادت میں ولولہ یا جذبہ نہیں ہے، سستی اور کاہلی ہو رہی ہے، تو وہ اس بات سے ڈر جائے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی اطاعت ناپسند نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ اطاعت کرے عبادت۔ لہذا توفیق بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے ہمیشہ دعا کیجیے، رمضان کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے میرے بھائی، اور شعبان کی حالت شوال کی حالت نہ ہو، بلکہ رمضان آ کر چلا جائے تو ہماری زندگیوں میں چینجز آنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، آدمی کو ٹرین کیا جاتا ہے کسی چیز کے لیے، آدمی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، جاتا ہے، اس کو جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے، فوج میں جانے سے پہلے اس کی حالت پر غور کیجیے آپ، وہ جو ہے چلتا پھرتا گھومتا پھرتا ایک عام آدمی تھا، کوئی ڈھنگ نہیں تھا کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا کوئی صحیح طریقہ اس کے پاس نہیں تھا، ایک عام زندگی گزار رہا تھا، ماں باپ نے اس کو فوج میں بھرتی کر دیا، اب اس کو وہاں ٹرین کیا جاتا ہے، وہ اب اس کو کھانے کا ایک طریقہ سکھایا جاتا ہے، پینے کا ایک خاص طریقہ سکھایا جاتا ہے، چلنے کا ایک خاص طریقہ سکھایا جاتا ہے، سونے کا ایک وقت اس کو بتایا جاتا ہے، اٹھنے کا ایک وقت اس کو بتایا جاتا ہے، ہر چیز اس کی ٹرین کی جاتی ہے اور کمپلیٹ اس کی ٹریننگ اس پر ہوتی ہے۔ جب وہ فوج سے فارغ ہوتا ہے، اس اپنی ٹریننگ سے واپس آتا ہے اپنے بستی اپنے گاؤں، آپ اس کی چال میں بھی فرق دیکھیں گے، وہ جو پہلے چلتا تھا بستی میں گاؤں میں، اب اس کی چال عام لوگوں کی چال نہیں دیکھے، ایک فوجی کی طریقے سے وہ چلتا ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے رہن سہن، اس کی لائف سٹائل میں چینجز آ جاتی ہے، ایک تھوڑی سی ٹریننگ نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ رمضان کتنے سالوں سے آ کر جا رہا ہے، آخر کون سا یہ 1436 کا رمضان، کیا ہم 1440 کے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بدل دیں گے ہم؟ اور اس کی کیا ضمانت ہے؟ یاتیکم بغتہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ موت اچانک آنے والی ہے، کیا پتا کہ ہم اس سال کی عید کر پائیں کہ نہ کر پائیں، کیا پتا آج کا سورج ہماری زندگی میں غروب ہو کہ نہ ہو، کیسا کیا چیز ہے؟ تصویف کس لیے سستی اور کاہلی؟ ہم یہ کتنے رمضان ہمارے، یہ کیا پہلا رمضان ہے؟ کیا پہلی تقریریں ہم سن رہے علماء کی؟ نہیں، ہر موضوع پر تقریر ہوتی ہے، عمل ندارت، عمل کہاں ہے؟ رمضان کے مسائل، فضائل، تقوی، عمل کرنا، زندگی کو بدلنا کب سے سن رہے؟ کتنے رمضان ہو گئے زندگی میں؟ اپنی اپنی عمروں پر دیکھیے، غور کیجئے، اگر ہم 30 سال کے تو کتنے رمضان آ گئے؟ 30 رمضان آ گئے، تو کون سا رمضان ہمیں بدلے گا آخر؟ ہم اپنی تربیت کیوں نہیں کرتے، اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے، ٹرینڈ کیوں نہیں ہوتے ہم؟ جبکہ پورا مہینہ سکھایا جا رہا ہے۔ چھوٹی سی بات جو شیخ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، اللہ جزائے خیر دے، ذرا غور کیجئے، شیخی کی بات کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فجر سے مغرب تک حلال چیزیں ہم پر حرام، صحیح ہے نا؟ فجر سے مغرب تک، سورج غروب، ابھی پیاس لگ رہی ہے مجھے، میں پی سکتا ہوں، میں کھا سکتا ہوں، کیوں نہیں کھا رہا ہوں، کیوں نہیں پی رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر
حرام کیا؟ جب سورج غروب ہوگا 6:55 پر جیسا کہ ٹائم بتایا گیا ہے تو میرے لیے کھانا پینا اور آپ کے لیے حلال. لیکن کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے زندگی بھر مجھ پر اور آپ پر حرام کی ہیں. میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر اخلاص کے ساتھ سورج غروب ہونے تک ان چیزوں کو، جن چیزوں سے مجھے روکا گیا ہے روزے کی حالت میں اور جن سے میرا روزہ خراب ہو جاتا ہے، اگر ان کا ارتکاب کروں، میں ان سے بچ رہا ہوں. اور مغرب کے بعد وہ چیزیں میرے ہاتھ میں آ رہی ہیں جن کو جو ہے زندگی بھر کے لیے حرام کیا گیا ہے، شراب، سگریٹ، نشہ، یا رمضان کے بعد یہ کیسے روزے ہیں؟ یہ کیسے صیام ہے؟ یہ عبادت ہے یہ کہ وہ اللہ ہمارا جو ہمیں کچھ چیزوں سے مغرب تک روک رہا ہے، کھانا پینا، یہ اس کے مفہوم ہے، ان چیزوں سے بچتے ہوئے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہ چیزیں جو زندگی بھر ہم پر حرام ہیں ہم اپنی زندگی کو اس سے بچاتے نہیں ہیں. یہ کیسے روزہ ہے؟ سلف نے تو ایسا نہیں سمجھا تھا رمضان کو. یہ جیسے ہم بچتے ہیں نا حرام چیزوں سے، ایسے یہ صرف جیسے کھانا پینا حرام کب تک ہے؟ افطار تک، سورج غروب ہونے تک. اس کے بعد کھائیے، آپ جتنا پانی پینا ہے پیجیے، جتنی حلال چیزیں کھانا ہے کھانی ہے، لیکن حرام چیزیں وہ زندگی بھر کے لیے حرام ہے. تو جیسے یہاں بچ رہے ہو کھانے پینے سے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. روزہ رکھ رہے ہو، اللہ کی عبادت کر رہے ہو، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی تمہاری حالت ہونی چاہیے. اللہ نے جن جن چیزوں کو منع کیا ہے ہاتھ مت لگانا. جیسے آج پانی کے گلاس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو ابھی، ویسے ہی جو ہے شراب کو ہاتھ نہیں لگانا، سگریٹ کو، نشاور چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا. جیسے افطار سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے بچتے ہو، ایسے ہی زندگی بھر اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا. یہ ہے تربیت. اگر کسی کی تربیت ایسی ہو رہی ہے اور وہ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے اپنی تربیت کر رہا ہے تو اس کا رمضان کامیاب ہے انشاءاللہ. لیکن ایسی عادت کے طور پر رمضان آیا چلا گیا، راتیں گزار لی، تقریریں سن لی، تقریریں بیان کر دی، تقریر کرنے والا عمل نہیں کر رہا، تقریر سننے والا، یعنی میں بول رہا ہوں میں عمل نہیں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا جو ہے وقت کا ضیاع ہے. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو اس چیز سے. ہم جو ہے اپنا وقت خراب کریں اس میں کہ ہم نے ایک عادت بنا لی ہے کہ تاخیرات میں تقریر ہو. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تاخیرات میں تقریر نہیں ہونی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں تاخیرات میں علماء کی تقریریں سن لیجئے، قرآن تھوڑا رمضان میں پڑھ لیں گے جتنا موقع ملا، اور روزہ رکھیں گے، افطار کریں گے، سحری کر لیں گے، ہو گیا رمضان. چاند، عید کا چاند نظر آ گیا، عید کے ساتھ جو ہے مسجدوں کی چھٹی، رمضان کی چھٹی، ساری چیزوں کی، عبادتوں کی چھٹی. بھول گئے اللہ کو. اللہ اب ابھی ہمیں یاد ہی نہیں اللہ تعالیٰ. ہاں کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، جب جو ہے ہمیں جو ہے مولوی صاحب یا مسئلہ پوچھنا یاد آتا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا پرابلم ہے، آپ بتائیے کیا کریں ہم. یہ ساتھ ہمارا کاروبار جو ایسا نہیں ہو رہا ہے، جہاں مسئلے پیدا ہوتے وہاں خوشحالی میں ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرتے، جبکہ ہر حال میں اللہ کی عبادت ہم پر واجب ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اہم نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رمضانی مسلمان نہ بنا کے رکھے ہم کو. اے اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم سے خطائیں اور گناہیں ہوتے رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی میں استقامت اور استقلال پیدا فرما اور اخلاص کے ساتھ تیری عبادت ساری زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حرام چیزوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے رمضان میں ہے اس سے زیادہ اچھے رمضان کے بعد ہمیں بھی بنا دے اور تجھ کو نہ بھولنے اور تجھ سے نہ دور ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.